بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اللہ کا کرم ہے یہ کہ اللہ کے حکم سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، ورنہ اس وقت لوگ دنیا میں کس چیز میں مصروف ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کا جسم جو ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کی افضلیت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ انسان کا جسم اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب انسان ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ذکر کی اتنی افضلیت ہے، جب ذکر کا محفل شروع ہوتا ہے تو ذکر کے لیے الگ فرشتے ہیں، وہ آ کے ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں سب موجود ہو جائیں۔ اور اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے فرشتے اتارتے ہیں، اور جو لوگ اس ذکر میں آتے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے، پھر اللہ اپنے فضل اور کرم سے مغفرت بھی فرما دیتے ہیں۔ اتنا افضل ذکر ہے۔ اور جو ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ذکر کرنے والا ایسا ہے کہ چاروں طرف مفہوم ہے، چاروں طرف جو ہے درخت ہے، وہ سوکھے ہیں، لیکن بیچ میں ذکر کرنے والا ایسا جو ہرا درخت ہے۔ جیسے کہ چاروں طرف سوکھے ہوئے درخت اور بیچ میں ہرا درخت کتنا خوبصورت لگے گا۔ یعنی کہ سوکھے درخت وہ ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ذکر کرنے والا ہرا بھرا درخت کی طرح ہے۔ حضرت یزید بن مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو پرندے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو مچھلی ہے اللہ رب العالمین کی ذکر کرتی ہے، جو پرندہ اللہ کا ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جو پرندہ جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ذکر کم کر دیتا ہے، تو وہ شکارے کے ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی کہ ذکر اتنا افضل ہے، یہ جب ذکر کرنا پرندہ چھوڑ دیتا ہے اور تب جا کے شکاری کے ہاتھ میں وہ لگ جاتا ہے۔ اور جو سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ اللہ کے ذکر کرتی ہے، جب وہ مچھلیاں ذکر سے غافل ہو جاتی ہیں تب وہ جو ہے نا شکارے کے ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے۔ اب بتائیں کتنا بڑا عمل ہے ذکر کا۔ بات بڑی ہے، مختصر ہے، تو کتنا بڑا عمل ہے ذکر کا۔ ہم نے اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں، ہم سمجھے ایسے ہی محفل ہے، چلو اللہ اللہ کر لیا، نہیں، یہ اللہ کی افضلیت کتنی ہے۔ جو پرندہ اللہ کے ذکر چھوڑ دیتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، ذکر کم کر دیتا ہے، غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو مچھلی ذکر سے غافل ہونے شروع ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آپ کوئی ڈھیلا استعمال کریں استنجا کے لیے تو اس کو 3 دفعہ زمین پہ ماریں ہلکا ہلکا، جیسے کہ یہ ڈھیلا استنجا کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کو 3 دفعہ ماریں۔ پوچھا کیوں ماریں؟ 3 دفعہ کیوں مارے؟ کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ تم گندگی میں استعمال نہ کرو، جب 3 دفعہ تم اس کو مارو گے وہ خاموش ہو جائے گا۔ درندے پرندے چرند سب اللہ کا ذکر کرتا، نہیں کرتا تو کوئی نہیں کرتا، مسلمان انسان نہیں کرتا۔ ذکر سے غافل کون ہے؟ انسان۔ اللہ رب العالمین نے اسرافیل علیہ السلام کو فرمایا، بڑی عجیب سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اسرافیل علیہ السلام کو بتایا کہ جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا ملے یا تمہیں اللہ اللہ کرنے والے کی صدا سنائی دے تو تم سور پھونکنے میں 40 سال لیٹ کر دینا، یعنی 40 سال تک تم سور نہیں پھونکنا۔ اگر کوئی ایک بندہ اللہ اللہ کرنے والا ملے یا وہ اللہ اللہ کرتا ہو تو اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ تم سور کو نہیں پھونکنا،
40 साल डिले कर देना, 40 साल तक सूर फूकना छोड़ देना। कितना बड़ा अमल है जिक्र करना। अल्लाह को कितना पसंद है ये कि हर मुसीबत, क़यामत से बड़ी मुसीबत क्या है? क़यामत से बड़ी कोई मुसीबत है नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के जिक्र से उस मुसीबत को भी दूर कर देते हैं। इतना अफजल है कि क़यामत भी बर्पा जब तक नहीं होगी कि कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला होगा। भाइयों, अल्लाह का नाम बहुत अफजल है, इसको दिल से समझें, जिक्र को कसरत से करें। अल्लाह के जिक्र को कसरत से करेंगे, अल्लाह ताला दिल की कैफियत बदलेंगे, अल्लाह हालात बदलेंगे। फिर क्या करना होगा? सिर्फ आपको हाथ उठाना होगा अल्लाह के सामने, अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को दूर फरमा देंगे और कल्ब में एक अजीब सा सुकून होगा, कल्ब में, दिल में एक अजीब सा सुकून होगा। और अल्लाह इस तरह की कैफियत नहीं लाएंगे, दुनिया की दौलत हो, मालो मता हो, हर चीज़ हो, लेकिन दिल में सुकून ना हो तो उस पैसों का क्या करना भाई? अरबों रुपए हैं लेकिन खाना नहीं खा सकते हैं, अरबों रुपए हैं लेकिन बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, तो ऐसे पैसों का क्या करना? तो इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह के जिक्र को कसरत से करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है आपके हालात, आपकी ज़िंदगी और दिल को ज़िंदा कर देंगे। और एक हदीस शरीफ में आता है, जो जिक्र करता है वो जिंदा है। ये हदीस बता रहा हूं मैं आपको, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा है और जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दा है, मुर्दे के मानिंद है। यानी कि जिक्र करने वाला वो जिंदा है और जिक्र नहीं करता वो मुर्दे के मानिंद है, यानी कि मुर्दा है। तो अपने दिल को जिंदा करें, कल्ब को जिंदा करें अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह को राज़ी करें। इसी की कोशिश है। बात लंबी थी, वक्त कम है, मुख्तसर। तो हम अल्लाह को याद करेंगे, दिल में ज़रब लगाएंगे। सब हजरात से दरख्वास्त है, आपने ना कुछ दाएं सोचना है, ना बाएं सोचना है, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, अल्लाह के ज़ात है और मैं हूँ, इसका तसव्वुर करना है आपने। जज़ाकुमुल्लाह। सब हजरात करीब करीब आते हैं।